محسن میرے تایا کا بیٹا تھا اور ہماری منگنی اس وقت بزرگوں نے کر دی جب ہم ابھی 6 7ویں میں پڑھتے تھے۔ تایا جان اور ابا جان میں بہت محبت تھی۔ وراثت اور کاروبار جو دادا جان کی ملکیت تھا، ان کی وفات کے بعد بھی دونوں بھائیوں نے آپس میں تقسیم نہ کیا تاکہ ایک جگہ رہیں اور مل کر زندگی گزار دیں کہ اتفاق میں برکت ہے۔ وقت گزرتا رہا، ہم سب ساتھ رہتے تھے۔ ابا اور تایا بھائی ہی نہیں، بزنس پارٹنر بھی تھے۔ سچ ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بزنس میں اتنی وسعت اور برکت عطا کی کہ دولت کی ریل پیل ہو گئی اور ہم ایک پرعیش اور خوش باش زندگی بسر کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں کے بچے جوان ہو چکے۔ بڑی امی ہماری شادی کرنے کا سوچ رہی تھی، تبھی والد صاحب نے تجویز دی کہ اب گھر چھوٹا پڑتا ہے، ہمیں بچوں کی شادیوں کے بعد بھی علیحدہ گھر کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، کیوں نہ پہلے گھر بنوا لیں اور پھر شادیاں کریں۔ تایا جان بولے، حمید صاحب آپ جو کہیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ والد صاحب نے ایک اچھے علاقے میں 2 پلاٹ خریدے اور ان پر ایک جیسی 2 کوٹھیاں تعمیر کرائی۔ ارادہ تھا کہ نئے گھر میں منتقل ہوتے ہی میری شادی محسن اور میرے بھائی رضوان کی شادی محسن کی بہن امبرین سے کر دیں گے۔ وہ خوشی کا دن بھی آ گیا جب کوٹھیوں کے لیے نیا سامان اور فرنیچر خریدا گیا اور ہم دونوں کنبے اپنی اپنی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے۔ دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی لیکن گھر الگ تھا۔ اماں بڑی امی کی خالہ زاد بہن تھی، ان کا نام کنول تھا۔ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا بڑی امی کے نصیب میں نہ تھا۔ وہ نئے گھر میں جاتے ہی بیمار پڑ گئی اور 6 ماہ بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہم سب بڑی امی کی وفات کا شدید صدمہ تھا، مگر اللہ کی رضا کے آگے بے بس تھے۔ کچھ دن سوگوار رہے۔ تایا کے گھر میں رہنے کے لیے میری پھپھو آ گئی، تاہم وہ بھی زیادہ عرصہ نہ رہ سکتی تھی، ان کے اپنے بچے تھے، وہ کھاریاں میں رہتی تھی۔ ایک دن پھوپھی نے تایا سے کہا کہ بھائی کب تک تمہارے گھر رہوں گی؟ بار بار ان کے فون آ رہے ہیں کہ اب گھر آ جاؤ، مجھے اجازت دو تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں۔ میرے تایا یہ سن کر اداس ہو گئے، کہنے لگے بہن تمہاری مجبوری اپنی جگہ، لیکن تم چلی گئی تو میرے گھر اور بچوں کا کیا ہوگا؟ ابھی مجھے بڑے دونوں بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہے، محسن اور امبرین کی شادی تک تو ٹھہر جاؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے بھائی، میری مانو تو تم اپنی شادی کا پہلے سوچو۔ تمہارے 6 بچے ہیں، محسن اور امبرین کے بعد ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ ابھی اسکول جاتے ہیں۔ امبرین کو بیاہ دو گے تب تمہارا گھر اور دوسرے بچوں کا کیا بنے گا؟ شادی کر لو گے تو تمہاری دوسری بیوی گھر سنبھال لے گی، ابھی تم جوان ہو، آگے بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ غرض پھوپھی نے دن رات میرے تایا کے کان کھائے اور ان کو دوسری شادی پر آمادہ کر لیا۔ پھپھو کی ایک دیورانی عظمیٰ جو شادی کے 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی، انہوں نے تایا جان سے اس کی شادی کروا دی، اپنے اوپر سے بھی بوجھ ہلکا کیا اور بھائی کا گھر بھی اپنی دانش مندی سے دوبارہ آباد کرا دیا۔ گھر تو آباد ہو گیا لیکن عظمیٰ زیادہ وسیع دل کی مالک نہ نکلی۔ اس نے آتے ہی مختلف قسم کی منصوبہ بندیاں شروع کر دی۔ پہلے تایا کو یہ باور کرایا کہ بزنس میں سارا وقت محنت تم کرتے ہو اور مفت میں تمہارا بھائی منافع کا مالک بن جاتا ہے۔ محسن اور احسن دونوں کے مستقبل کا سوچو، ان کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لو اور اپنے بھائی کو علیحدہ کاروبار کرنے دو، ان کے بھی بیٹے ہیں، بعد میں جھگڑے جنم لیں گے۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تایا کبھی ابو سے علیحدہ ہونے کا سوچیں گے، مگر عظمیٰ میں کچھ ایسی طاقت تھی کہ وہ شوہر کو میرے والد سے بدگمان کر کے ہی رہی۔ جہاں محبت بڑھ جائے حاسد آگ بھی لگا دیتے ہیں، عظمیٰ نے بھی ایسا ہی کیا۔ 1 سال بھی نہ گزرا کہ وہ حد آ گئی جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے سامنے کاروبار الگ کرنے کی تجویز پیش کر دی، حساب کتاب پر اصرار کیا اور پھر روپیے پیسے کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا
ہو گئی، غلط فہمیاں بڑھتی ہیں تو دل بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ بالآخر والد صاحب کو کاروبار الگ کرنا پڑا۔ میرے بابا جان اپنے بڑے بھائی سے از حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے حصے کا سرمایہ لے لیا اور چلتا ہوا کاروبار تایا جان کو دے دیا۔ اس بٹوارے کا سب سے بڑا نقصان ہم بچوں کا ہوا۔ بچپن کے طے شدہ رشتے کھٹائی میں پڑ گئے اور والد صاحب نے ایک اور شخص کے ساتھ شراکت میں نیا کاروبار شروع کر دیا۔ ہر شخص کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ بابا جان کا ستارہ گردش میں آ چکا تھا کہ نئے پارٹنر کے ساتھ کاروبار اچھا نہ چل سکا۔ وہ منمانی کرنے والا شخص تھا جس نے میرے والد کے تجربے اور دانش سے زیادہ اپنی رائے کو اہمیت دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ میرے والد صاحب کو نیا گھر فروخت کرنا پڑا، جس کو تایا جان نے خرید لیا اور درمیانی دیوار گرا کر کوٹھی کو وسیع و عرض کر لیا۔ میرے ابا جان ہم کو لے کر شہر کے پرانے علاقے میں بوسیدہ سے گھر میں شفٹ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تایا کی قسمت کا ستارہ ان دنوں عروج پر تھا۔ ان کے دونوں بیٹے جوان تھے۔ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا۔ دونوں سمجھدار اور تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے محنت اور لگن سے کام میں معاونت کی تو ان کے بزنس کو چار چاند لگ گئے۔ پھر 2 سال میں ہی وہ امیر کبیر ہو گئے۔ ان کے بیٹوں نے کاروبار کو پورے ملک میں پھیلا دیا۔ اب دولت سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ میری تایا کہتے تھے عظمیٰ بڑی سیانی اور سمجھدار خاتون ہے۔ میری کتنی اچھی قسمت ہے کہ ایسی دانا عورت مجھے ملی۔ اس کے آنے سے میرے بخت کھل گئے۔ ابا کو کاروبار سے الگ کر کے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن بابا جان کے مقدر کا سورج غروب ہو گیا۔ غلط شخص کو پارٹنر بنا کر وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ ادھر کاروباری پریشانیاں تھی، ادھر انہیں اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کھائی جاتی تھی۔ میں BA کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئی اور رضوان ابھی انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ میرے باقی بہن بھائی بھی زیر تعلیم تھے۔ میرے والد نے تایا سے ملنا جلنا کم کر دیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ عید پر بھی انہیں فرصت نہ ملتی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی کی خبر لیتے۔ زیادہ تر بیوی کے رشتہ داروں میں ہی گم رہنے لگے تھے۔ عظمیٰ چاہتی تھی کہ اپنے سوتیلے بچوں کے رشتے اپنے بہن بھائیوں کے بچوں سے کرا دے، کیونکہ یہ امیر باپ کے بچے تھے۔ بابا جان بہت الجھن میں تھے۔ میری شادی کی عمر نکلی جاتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماضی سے رشتہ توڑا جا سکتا تھا اور نہ جوڑا جا سکتا تھا۔ جب عظمیٰ نے محسن کی شادی کا ذکر چھیڑا تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ عروج سے منگنی ہوئی تھی، میں شادی اپنی منگیتر سے ہی کروں گا۔ ادھر امی جان نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تو میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ شادی محسن کے سوا اور کسی سے نہ کروں گی۔ میری والدہ نے سمجھایا کہ ان لوگوں نے ہم سے بہت دوری اختیار کر لی ہے، لہٰذا اب ایسا ممکن نہیں۔ وقت کی بات ہے، اب ہم ان کے برابر کی نہ رہے ہیں۔ وہ تم سے محسن کی شادی نہ کریں گے۔ میرے ابا جان چکے تھے کہ تایا کی سوچ میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ ان کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے قائم ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے غریب بھائی کو خاطر میں نہ لانے والے ہیں۔ میں نے امی سے اصرار کیا کہ آپ لوگ بھی تو ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اگر وہ نہیں آتے تو آپ ہی چلے جائیں۔ معلوم تو ہو کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کتنی جگہ باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ محسن کبھی نہیں بدلے گا۔ کم از کم یہ تو معلوم کریں کہ منگنی قائم ہے کہ توڑ چکے ہیں۔ اگر توڑ دی ہے تو اعلان کر دیں۔ میرے کہنے پر والدین وہاں گئے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم پرانے رشتوں کو ختم کر چکے ہیں، بزرگوں کی ہوئی منگنیوں کے پابند نہیں رہے۔ امی نے مجھے بتایا تو ذہن میں دھماکہ ہوا۔ محسن بھی والدین کو قائل نہ کر سکا، جو کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ پھر 4 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ رضوان نے تعلیم مکمل کر لی، ملازمت پر لگ گیا، جس سے گھر کے
حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ تایا جان نے اس کی منگیتر امبرین کی شادی ایک صنعت کار کے بیٹے سے کر دی۔ انہوں نے بنگلہ گاڑی، لمبا چوڑا جہیز بھی دیا۔ اس طرح انہوں نے محسن کی شادی بھی ایک بہت زیادہ امیر گھرانے میں کی۔ وہ لڑکی قیمتی جہیز اور وہ سب لائی جس کی توقع کی جا سکتی تھی۔ انہی دنوں میرے دوسرے بھائی شاہد نے بھی تعلیم مکمل کر لی اور اسے بینک میں نوکری مل گئی۔ رضوان 4 سال کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ برے دنوں کے بعد اچھے دن ضرور لاتا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے والد صاحب کا کاروبار جمنے لگا۔ جب تک رضوان کی واپسی ہوئی ہم پھر سے خوشحال ہو چکے تھے۔ اس کو آتے ہی اعلیٰ عمدہ مل گیا۔ میرے والد نے دوبارہ نئی کوٹھی خرید لی۔ ادھر تایا جان بیمار پڑ گئے اور کاروبار سنبھالنے سے معذور ہو گئے۔ ان کے تمام معاملات بیٹوں کو سنبھالنے پڑ گئے۔ احسن چھوٹا بھائی محسن سے الجھنے لگا۔ وہ برے دوستوں کی صحبت میں پھنس گیا۔ ان میں اختلافات شروع ہو گئے۔ دونوں کی بیویوں میں بھی نہیں بنتی تھی۔ پہلے گھر علیحدہ ہوئے، پھر کاروبار الگ ہوا۔ بالآخر ان کی خوشحالی کو حوال آنے لگا۔ محسن کی بیوی بہت بڑے امیر گھرانے کی تھی۔ شوہر کے مالی حالات ٹھیک نہ رہے تو اس نے بھی مسائل پیدا کرنے شروع کر دیے۔ روز جھگڑ کر میکے جا بیٹھتی۔ ایک دن باپ کے گھر گئی تو پھر نہ آئی اور خلا لے لی۔ جب محسن سے اس کی بیوی نے طلاق لے لی اور بھائی کی بیماری کا سنا تو میرے والد صاحب ایک بار پھر گئے تاکہ بھائی کی مدد کرے اور میرے اور محسن کی دوبارہ رشتے کی بات کرے۔ عظمیٰ نے بیمار شوہر کی نہ چلنے دی اور مجھے بطور بہو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے محسن تک یہ معاملات پہنچنے سے پہلے ہی بات مٹی میں دبا دی۔ والدین پریشان لوٹ آئے۔ میں جو امید سے کھل اٹھی تھی پھر سے مرجھا گئی۔ کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے تایا جان فیصل آباد چلے گئے ہیں جہاں ان کی بیوی کا میکا تھا۔ پھر عظمیٰ نے محسن کے لیے اپنی بھائی کی بیٹی لے لی اور اسے فیصل آباد میں کاروبار سیٹ کرا دیا اور مالی طور پر سیٹ کر دیا۔ غالباً اسی باعث اس نے سوتیلی ماں کی بات مان لی کہ تایا ابو کی علالت بڑھ گئی تھی۔ اس نے چھوٹے بہن بھائی کو بھی سہارا دینا تھا۔ محسن سے دوسرے نمبر والے بھائی احسن نے سب سے الگ اپنی ایک دنیا بسا لی۔ وہ ماں باپ کو پوچھتا نہ تھا اور نہ بہن بھائیوں کو اپنی بیوی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے محسن کی شادی کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ میں ابھی تک اس کی آس میں جی رہی تھی۔ اس کی بیوی اچھی ثابت ہوئی مگر وہ اپنے دل سے میری محبت کو نہ نکال سکا۔ میرے تایا جان کا انتقال ہو گیا۔ عظمیٰ نے اطلاع دی۔ ہم فیصل آباد گئے۔ مدت بعد محسن سے سامنا ہوا۔ میں نے اس سے شکوہ کیا کہ تم ہمارے گھر نہیں آتے، کسی نے تمہارے ہاتھ پاؤں تو نہیں باندھے؟ وہ شرمندہ تھا کہ کسی روز میں ضرور آؤں گا۔ واپسی پر والد صاحب کو ایک اچھا رشتہ بتایا گیا۔ سب نے مجھے سمجھا بجھا کر مجبور کر دیا۔ اماں نے بھی کہا کہ محسن دوبارہ شادی کر چکا ہے، اگر چاہتا تو پہلی بیوی کی طلاق کے بعد تم سے شادی کر سکتا تھا، مگر اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تم کس لیے شادی نہ کر کے ہم کو تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہو؟ ماں باپ کو مجبور دیکھ کر میں نے ان کی رضا کے آگے سر جھکا لیا اور میری شادی بابا جان کی دوست کی بیٹی باسط سے ہو گئی۔ میری شادی کے بعد محسن ایک دن اچانک ابا جان کے گھر آ گیا۔ میں بھی اتفاق سے میکے آئی ہوئی تھی۔ جب امی نے اسے بتایا کہ عروج کی شادی ہو گئی ہے تو وہ ہکا بکا رہ گیا، جیسے اس خبر سے بہت دکھ پہنچا ہو۔ جو شخص دوسری شادی کر چکا تھا وہ اب میری شادی کی خبر سن کر صدمے میں آ گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی وہ تمام وقت بجھا بجھا رہا اور بغیر کچھ کھائے پیے ہی وہاں سے چلا گیا۔ میرے شوہر کا بھی سامنا نہ کیا۔ یہ سب تقدیروں کے کھیل ہوتے ہیں۔ شادی اور ملاپ، جینا مرنا
انسان تو بس ایک کھلونا ہے۔ تقدیر کے ہاتھوں محسن کے جانے کے بعد میں نے بہت سوچا کہ وقت کو کون تھام سکتا ہے، اسے گزرنا ہوتا ہے، گزرتا چلا جاتا ہے، پھر 10 برس پلک جھپکتے بیت گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا جس کا میرے خاوند کو بہت قلق تھا۔ میں سمجھاتی تھی آپ افسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہی رضا پر راضی رہنا ہی بندے کی بندگی میں شامل ہے۔ میں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تو آج کیوں کرتے ہیں؟ زندگی بری بھلی جیسی تھی گزر رہی تھی۔ ایک روز حادثے نے میری رائی صحیح امید کو بھی بجھا دیا۔ فاسد کام پر گئے اور واپسی میں ان کے زخمی ہونے کی اطلاع آ گئی۔ ایک ٹرک سے ان کی کار ٹکرا گئی۔ ہم دوڑے ہوئے اسپتال گئے مگر وہ اتنے شدید زخمی تھے کہ جانبر نہ ہو سکے۔ میں سسرال میں عدت کے دن پورے کر کے اپنے میکے آ گئی۔ وہاں اب کس کے لیے رہتی؟ جس سے ناتا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس واقعے کی اطلاع محسن کو بھی ہو گئی۔ وہ امی کے پاس تعزیت کرنے آیا اور مجھے بھی تسلی دی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے خود کو بے سہارا مت سمجھنا، میں جب تک زندہ ہوں تم بے سہارا نہیں ہو۔ اس کے ان الفاظ نے میرے تن مردہ میں ایک نئی روح پھونک دی اور میں پھر سے جی اٹھی۔ 5 برس بیت گئے۔ امی ابو بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ بھابھیوں کا سلوک مجھ سے بہت برا اور حد تک آمیز تھا۔ بھائی بھی میری پرواہ نہ کرتے تھے۔ دل زندگی سے بیزار ہو چکا تھا۔ بالآخر ایک روز محسن کے آفس کا پتہ معلوم کر کے اس سے ملنے چلی گئی۔ شکر کیا وہ آفس میں ہی موجود تھا۔ اب وہ اور میں خود مختار تھے اور اپنے فیصلے کرنے کی استطاعت رکھتے تھے۔ اس نے میری آمد پر حیرت اور خوشی کا اظہار کیا اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ میں نے اس سے یاد دلایا کہ تم نے کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تم خود کو بے سہارا مت سمجھنا، جب تک میں زندہ ہوں تم بے سہارا نہیں ہو۔ ہاں کہا تھا، مگر خیریت تو ہے؟ بھابھیاں مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، تمہیں یاد دلانے آئی ہوں۔ محسن میں چاہتی ہوں تم مجھ سے نکاح کر لو تاکہ مجھے باعزت سہارا اور اپنا گھر مل جائے۔ تم اتنے خوشحال ہو کہ مجھے اپنی پہلی بیوی سے علیحدہ مکان میں رکھ سکتے ہو۔ آؤ ہم ایک ہو جائے اور باقی زندگی ساتھ گزارے۔ وہ میری بات سن کر میرا منہ دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ عروج، لیکن ایک مشکل بات ہے، میری بیوی ہے اور 5 بچے ہیں، میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا اور کیا جواب دوں گا، جبکہ بیوی نے مجھے کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا، ہر طرح سے میرے آرام اور سکون کا خیال رکھا۔ بے شک اپنی بیوی بچوں کا پوری طرح خیال رکھنا، ان کو زیادہ وقت دینا۔ میں تمہیں کبھی پریشان نہ کروں گی، لیکن مجھ سے شادی کر لو۔ تمہارے سوا میں اب کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن مجھے بقیہ زندگی کے لیے سہارا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کے گھر باقی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ عروج، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہماری شادی کی عمر نکل چکی ہے، تمہیں سہارے کی ضرورت ہے، وہ میں تمہیں دوں گا۔ ہر ماہ جتنی رقم تمہیں درکار ہوگی میں باقاعدگی سے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرواتا رہوں گا، لیکن تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ بیوی کو ناراض کروں گا تو اولاد بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میرا کنبہ مجھ سے دور ہو جائے گا، ان کو صدمہ دینا میرے لیے ناممکن بات ہے۔ میری دوسری شادی سے جو اولاد کے مسائل پیدا ہوں گے وہ ہم دونوں کو بے سکون کر دیں گے۔ اس کے آگے میں نہ سن سکی، وہ روتا رہا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس کے دفتر سے اسٹیشن آ گئی اور واپس لاہور کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے گھر آ کر ایسا لگا جیسے زندگی بھر اپنے دل میں جس محبت کے سرمایے کو ساری دنیا سے چھپا کر رکھا تھا وہ کہیں گرا کر آئی ہوں، کھو دیا ہے یا کسی نے چھین لیا ہے۔ میں اتنی خالی ہو گئی کہ اپنی حیثیت مجھے ٹینکے سے بھی ہلکی لگی۔ آج پتہ چلا کہ کس خواب کے سہارے جی رہی تھی، وہ بس کانچ کا کھلونا تھا۔ اتنی مدت اس سے سنبھالتی رہی مگر اسے ٹوٹنا تھا سو ٹوٹ گیا۔
اب باقی عمر ویسے ہی گزارنی ہے جیسے گزر رہی تھی بابیوں اور ان کے بچوں کی خدمت کر کے ایک اہانت بھری زندگی جہیز سے میں بوجھ ہوں ان پر اور خود پر بھی۔ آج تک اسی طرح زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں کہ یہی میرا نصیب ہے۔ ایسی اور بھی دلسوز کہانیاں سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ میرے چینل کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔